رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ فرمایا ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے۔ یہ ایمان والوں پر روزے فرض ہیں اور اللہ پروردگار کی مخلوق پر ہدایت کا قبول کرنا فرض ہے۔ ہدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے ہی اللہ پروردگار کا ساتھ ہے۔ اونچا مسلمان مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی چاہت کے مطابق کرتا ہے۔ 11 مہینے کہیں نہیں ہم نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرکش شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی نصیب والا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی چاہت کا درس دیتا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ اللہ کی چاہت کے درس کو اختیار کر لیتا ہے۔ جب تک کوئی اللہ کی چاہت میں نہیں آتا اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایک اللہ کی چاہت ہے جو پوری ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی چاہت پوری نہیں ہوتی۔ کر کے کوئی دیکھ لے، دھوکہ ہے۔ چاہت پوری کرتے کرتے ساری اپنی زندگی 900 سال کی بھی ہو تو ضائع برباد کر دیتا ہے، اور جب بعد میں دوبارہ اٹھتا ہے تو اللہ کی چاہت سے محروم ہوتا ہے، ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نصیب والا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے اصول میں اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، وہ ہے جو عیب سے نکلتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سرکش شیطان جو قید ہو جاتے ہیں، یہ وہ سارے کے سارے ہیں جو محض اللہ کے بندے کو اللہ کی رضا سے، اللہ کی چاہت سے دور کرتے ہیں۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے جو چاہتا ہے وہ اسے بتاتا ہے، یہ ہے اللہ کی چاہت۔ لیکن یہ کہنے والا کیا کی بات جانتا ہے؟ وہ جو ایک ہی بات جانتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مخلوق چاہتی ہے نا، یہ مخلوق ہونے کے ناطے وہی چاہتا ہے۔ حالانکہ مخلوق کو ہدایت جانی چاہیے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی چاہت جانی چاہیے۔ جب تک کوئی یہ دو باتیں مخلوق ہو کر اور اللہ کا بندہ ہو کر یہ دو چیزیں نہیں چاہتا، اسے کیا پتا اللہ کی چاہت تو پوری ہو جاتی ہے، اس کی چاہت جو ہے وہ رہ جاتی ہے، مارا جاتا ہے۔ پہلی چاہت جو مخلوق کی ہے وہ کھانے پینے کی مباشرت کی ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو کھانا نہیں چاہتی، پینا نہیں چاہتی،
جو شادی بیاہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن اللہ نہیں یہ چاہتا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرے حکم میں کرے۔ اگر حکم میں نہیں کوئی کرتا، یہ کھانا بھی حرام ہوتا ہے، یہ پڑھنا بھی حرام ہوتا ہے، اور یہ شادی بیاہ کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مخلوق کو کھانا پینا نہ دے تو کیا ہوگا؟ دل میں سوچے نا کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانا پینا بقائے نسل کا انتظام کرتا ہے، کیا پھر نہیں مر جاتا؟ پھر زندہ رہتا ہے۔ کھا پی کے سارا کچھ ہونے کے بعد بھی تو مر ہی جاتا ہے نا۔ شکر ادا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس کے حکم میں کھاتے ہیں، اس کے حکم میں پیتے ہیں، اور اس کے حکم میں نکاح شادی بیاہ کرتے ہیں۔ ہدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت آئی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں سارا کچھ کرتا ہے۔ کرتا بعد میں ہے، ہوتا ہدایت کو قبول کر کے مسلمان پہلے ہے۔ یہ تو ہے مخلوق کے لیے۔ اللہ کے بندوں کے لیے کیا ہے؟ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہیں تو اللہ پروردگار نے اپنا بندہ بنایا ہوا ہے۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی اور راضی کرنے کے حصول میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے کا جاننا بھی ضروری ہے، اور مخلوق کا جاننا بھی ضروری ہے۔ مخلوق اللہ کے حکم میں جیتی ہے اور اللہ کے حکم میں مر جاتی ہے۔ سارا کچھ جب اللہ کے حکم میں ہوتا ہے تو یہ اللہ کی ہدایت قبول کیوں نہیں کرتا؟ اور جب یہ پوری زندگی اللہ کے حکم میں جیتا مرتا ہے تو یہ جینا مرنا تو ویسے بھی ہو جاتا ہے۔ نہ بھی حکم میں جیا، نہ بھی حکم میں مرے، یہ تو ویسے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے کو تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا میں جی اور اللہ کی رضا میں مرے۔ سرکش شیطان وہ ہے جو اللہ کے بندے کو اللہ کی رضا سے، اللہ کی چاہت سے ہٹاتا ہے۔ یہ رمضان میں اس لیے قید کر دیے جاتے ہیں کہ رمضان میں یہ دو چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی چاہت کھانے پینے مباشرت میں بھی ہے، سحری میں بھی ہے، اور روزے کے دوران اللہ کی چاہت نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ مباشرت کرنے میں بھی ہے۔ سرکش شیطان وہ ہے جسے قید کر دیا جاتا ہے، جو روزے کے دوران بھی قید ہے، میں ہوں میرا اللہ ہے، اور سحری میں بھی قید ہے، میں ہوں میرا اللہ ہے۔ یہ اللہ کی چاہت، جس نے روزہ رکھا اس نے اللہ کی چاہت میں روزہ رکھا ہوتا ہے۔ ایرے گہرے نتھو خیرے کی باتیں کوئی نہیں وہ کرتا کہ میں بڑا حرام سے بچتا ہوں، ایسی تیسی تیرے اس حرام سے بچنے کی، اگر وہ تجھے ہدایت نہ دیتا اور ہدایت میں تجھے اپنا حکم نہ دیتا۔ جب کوئی حرام سے بچنے پر اپنی اچھی کیفیت دیکھتا ہے یا حلال کو اختیار کرنے پر اچھی کیفیت دیکھتا ہے، اچھی حالت دیکھتا ہے، تو یہ تو اس نے حالت دیکھی ہے، اللہ کی چاہت کدھر دیکھی ہے؟ اللہ کی چاہت تو صرف اور صرف علم کے اندر ہوتی ہے کہ اللہ کھانے میں راضی ہے اور اللہ نہ کھانے میں راضی ہے، اللہ پینے میں راضی ہے اور اللہ نہ پینے میں راضی ہے، اللہ جینے میں راضی ہے اور اللہ مرنے میں راضی ہے۔ چاہت تو صرف دیکھنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں چاہت دیکھتا ہے۔ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا چاہت کا علم رکھتے ہیں یہ کامیاب ہوئے ہیں۔
سارا کچھ ہم نے بغیر تعلیم کے حاصل کیا ہے، سارا کچھ ہم نے بغیر تعلیم کے حاصل کیا ہے۔ آج کی زندگی بھی بغیر تعلیم کے ملی ہے اور موت بھی بغیر تعلیم کے ملی ہے۔ جب آج کی زندگی اور موت بغیر تعلیم کے ملی ہے تو بیچ میں یہ سارا کچھ ملا ہے، یہ کدھر تعلیم سے ملا؟ علم صرف ایک تعلیم سے ملا ہے۔ جو سارا کچھ بغیر تعلیم کے ملتا ہے وہ دن رات ایک ہم نے کر دیا ہے، اس کے اصول میں مارے پھرتے ہیں، اور جو علم تعلیم میں ملتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، ایک اللہ کی چاہت ہے جو پوری ہوتی، اس کے علاوہ کسی کی چاہت پوری نہیں ہوتی۔ اگر تم اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی چاہت وہ ہمیں ملے تو یہ خوش نصیبی بھی ہے اور یہ پوری ہونے والی بھی ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہو اور اس میں عیب نہ ہو، میرا بندہ ہو اور میرا بندہ جیسے میں بے عیب ہوں یہ مجھ سے ویسے بے عیب ہو جائے، اس سے محتاجی نہ ہو، اس سے غنا ہو، اس میں عیب نہ ہو، یہ عیب کا محتاج نہ ہو، کھانا پینا مل جائے تو عیب اس کا مٹ جائے، اور اگر کھانا پینا نہ ملے تو عیب کے اندر مر جائے، ایسے نہ ہو۔ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، میری طرح جس طرح میں کھاتا نہیں تم بھی نہ کھاؤ، میں پیتا نہیں تم بھی نہ پیو، میں جس طرح مرتا نہیں تم بھی نہ مرو۔ جب دنیا تمہیں مرتا دیکھے تو میں انہیں بتاؤں کہ سچ بتانے والا، حق بتانے والا ایک اللہ ہے، میں انہیں بتاؤں کہ اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، اور یہ کھاتا بھی پانی کا بنا ہوا نہیں ہے، محتاجی والا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ نہ ملے تو حرام کھا لے، حرام سے اپنی جان بچا لیں یا حلال کھا لیں، اسے میں کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ یہ تو تبھی ممکن ہے نا جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ عطا کر دے، یہ تو اس کی چاہت ہے، اور اگر ہماری بھی یہی چاہت ہو جائے تو اللہ کی چاہت پوری ہونے سے کوئی نہیں اسے روک سکتا، پوری ہو کے رہے گی۔ کر کے دیکھ لو، یہ کرنے والی باتیں ہیں، یہ سننے والی باتیں نہیں ہیں۔ سننے والی مزے کی باتیں ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے، اور سننے والی دکھ تکلیف کی باتیں ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سننے والی باتیں نہیں ہیں، یہ کر کے دیکھنے والی باتیں ہیں، یہ کر کے پتہ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، مجھے مزہ ہوا ہے کہ نہیں مزہ ہوا۔ لیکن تعلیم سے جب علم ہوتا ہے تو اللہ کی چاہت کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کی چاہت کا طالب ہوتا ہے، پھر اللہ اسے علم عطا کرتا ہے اپنی چاہت کا، اپنی رضا کا۔ پھر جو اللہ راضی ہے، جو اللہ خوش ہے، اپنی آپ کو دیکھ کر، اپنی خوشی چاہت کو دیکھ کر، یہ تو کوئی نصیب والا ہی ہے جو تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ پاک کی طرح ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک کی طرح ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ دو کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم میں سارا کچھ کرتا ہے، یہ پہلی کوشش ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ حکم دیتا ہے اس اللہ کے حکم میں اللہ کی چاہت بھی نہ ہوتی ہے، اللہ کی چاہت اس میں ہوتی ہے۔ جو کچھ کرے اگر اللہ کی چاہت لینا چاہتا ہے تو اللہ کے حکم میں کریں، حکم میں کرنے کے بعد دیکھیں کچھ نہ کہ میں نے اس لیے کیا، میں نے اس لیے کیا، بس ایک ہی بات سچی دیکھے جس میں اس نے کیا، وہ دیکھے کہ میں نے اللہ کے حکم میں کیا۔ جب کیا اللہ کے حکم میں ہے تو یہ اور وہ کیوں دیکھا کہ ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے۔ یہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والا بڑا گندا ہوتا ہے، گندا ہی کہہ دو، ناپاک ہوتا ہے، ناپاک ہی کہہ دو، کتا کیا کہنا۔ کتا تو اپنی ذات میں کتا ہے نا، گندا تو یہ ہے کہ اللہ نے اسے انسان بنایا ہے، اللہ نے اسے اپنا بندہ بنایا ہے، اور یہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ امام تو سامنے ہوتا ہے، امام تو سامنے ہوتا ہے،
ماں باپ تو سامنے ہوتا ہے کہ پہلے آیا ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے. اللہ کا بندہ تو سامنے ہوتا ہے. ان کو پیچھا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حکم تو اللہ کا سامنے ہوتا ہے. جو کچھ کرے اللہ کے حکم میں کرے، اور جو چاہے وہ چاہے جو اللہ چاہتا ہے. روزہ رکھا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ عیب سے پاک ہو جائے. اللہ بھی نہ کھاتا ہے نہ اللہ پیتا ہے، یہی اللہ چاہتا ہے نا. ہم نے تو اللہ کی چاہت لینی ہے. جدھر اللہ کی چاہت لینی ہوتی ہے ادھر ہم اللہ کا حکم ماننے لگ جاتے ہیں، اور جدھر اللہ کا حکم ماننا ہوتا ہے ادھر اللہ کی چاہت لینے لگ جاتے ہیں. دیکھا ہے کبھی آپ نے ایسے؟ پورا اللہ کا حکم کرنا ہوتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے یہ تو میرے حکم میں کر رہا ہے، سارا کچھ میری رضا میں، مانا حکم ہے، اور سارا کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. کیا حمد و ثنا کے لیے نہیں کر رہا؟ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کی حمد و ثنا نہیں ہے؟ التحیات حمد و ثنا نہیں ہے؟ اللہ اکبر حمد و ثنا نہیں ہے؟ یہ سارا کچھ تو اس کے حکم میں کر رہا ہے، اور جو تو اس کے حکم میں کرتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے، اور جو تو اس کے علم میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کرتا ہے وہ اس کی رضا اور چاہت ہوتی. ہر جگہ ایک ہی بات ہے نا کہ ایک جگہ پہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. ایک جگہ پہ تو ابا بھی ہے، ایک جگہ پہ تو ابا بھی ہے، ایک جگہ پہ امی بھی ہے، ایک جگہ پہ امی بھی ہے. وہ بھائی ہر جگہ پر وہ بات علیحدہ ہے. اللہ کی چاہت دیکھیے رمضان المبارک کے روزے میں جب ہم نہیں کھاتے تو اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے، اور جب ہم کھاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. چاہت کدھر آ گئی؟ چاہت تو اللہ کی پوری ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کی چاہت کے حصول میں یہ سارا کچھ کریں تب چاہت اس کی پوری ہو جائے گی. یہ کھانا پینا عیب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلق باخلاق اللہ میں بتاتا ہے کہ میں نہیں کھاتا میں نہیں پیتا، تم بھی روزہ رکھو، تم بھی روزے میں میری چاہت چاہو. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ حکم پورا تو نہیں نا ادھر کرنا. اگر حکم پورا کرنا ہے تو اللہ پروردگار روزے میں چاہتا ہے نہ کھاؤ نہ پیو، اس کے بعد روزہ جب کھولتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت بدل جاتی. وہ حکم بدلتا ہے. کہیں کھانے پینے کا حکم ہے اور کہیں نہیں کھانے اور پینے کا حکم. چاہت تو اللہ کی بدلتی کبھی نہیں، چاہت تو نہیں کبھی اللہ کی بدلتی، حکم بدل جاتا ہے. اللہ نے یہ چاہا ہے کہ میں اللہ جانا اور پہچانا جاؤں. اللہ اللہ ہی ہے نا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت میں کوئی جیتا ہے یا مرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عیب سے نکال دیتا ہے. یہی ہے نا وہ بات فرمایا میری رضا مرنے والے کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. اسی طرح جب کوئی اللہ پروردگار کی چاہت میں روزہ رکھتا ہے کہ میرا عیب مٹ جائے تو اللہ اس کا عیب مٹا دیتا ہے. اسے اس کھانے پینے والے عیب میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے. یہ بندہ ہے جو چاہت کے حصول میں لگا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اس کا اللہ چاہتا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اللہ کے بندوں سے محبت کرو. چاہت کی بات درج کرنے لگا ہوں. جب تک کوئی اللہ کی چاہت نہیں نہ لیتا اس کی کوئی بات پوری نہیں ہوتی. اور کوئی کہ میں گلا کھچ کے اللہ کی چاہت لینا گا، لے کے تو اسی بھی ویکھاں گے، اسی بھی تینوں ویکھن رہے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو گلا کھچ کے لے کے دکھا اللہ کی چاہت. چاہت اللہ کی ہمیشہ علم ہے، اور علم تعلیم سے حاصل ہوتا ہے. باقی ساری چیزیں بغیر علم کے اللہ پاک نے دی ہیں. وہ مخلوق کے لیے آئی ہیں، اور مخلوق کو اللہ نے جو چاہا ہے وہ ہدایت دینا چاہا. اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. مخلوق سے اللہ محبت جو کرتا ہے وہ ہدایت دینے کی محبت ہے. ہدایت دیتا ہے انہیں. اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے رحمت کرتا ہے.
اور اپنے بندوں سے حقیقت کرتا ہے، جو کہتا ہے ان کو وہی ہوتا ہے۔ آپ بھی ایسے کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں، اللہ کے بندوں سے رحمت، محبت، پیار، شفقت، رحمت، سارا کچھ ہے، رحمت کریں، اور حقیقت یعنی جو آپ اللہ کے بندوں کو کہیں وہ پورا کریں۔ الستو بربکم قالوا بلی، ہم نے اللہ کو عرض کیا اللہ ہاں تو ہمارا اللہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے بندے یہاں آ کر پورا کر رہے ہیں، شفقت، رحمت، محبت اللہ پاک نے جو بندوں سے کی اور بندوں نے جو اللہ سے کی ہے، اس میں دیکھو مخلوق میں بیٹھ کر ان سے رحمت کر رہے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ فتح کے اندر اللہ نے یحببکم اللہ، اپنے بندوں سے محبت کی ہے، اللہ کے بندے بھی محبت کر رہے ہیں مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندے بھی رحمت سے پیش آ رہے ہیں مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندے بھی حقیقت سے باہر نہیں نکلتے، جو اللہ کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، انہوں نے بھی وہی کیا ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کیا اللہ کی رضا نہیں چاہیے؟ اللہ کی رضا دینے کے لیے اللہ کی چاہت پوری کرنی پڑتی ہے۔ جب کوئی اللہ کا حکم پورا کرتا ہے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، اور جب کوئی اللہ کی چاہت چاہتا ہے تو وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ جب اس کی چاہت ہے، جو اللہ کی چاہت ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے، وہ چاہت چھوڑ کر کس کو دیکھے گا بتاؤ نا؟ یہاں حکم سامنے ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، اور یہاں چاہت پوری ہو رہی ہوتی ہے، تو جب چاہت پوری ہو رہی ہے تو وہ چاہت پوری ہوتا دیکھے گا کہ کوئی اور چیزیں دیکھ رہا ہوگا؟ فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور ہم پتہ نہیں کس سے فیصلہ کروانے جا رہے ہوتے ہیں۔ محبت ہمیں بخشی ہے، رحمت ہمیں بخشی ہے، حقیقت ہمیں بخشی ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم پر ہو چکا ہوتا ہے۔ چاہت تو اللہ کی پوری ہوئی ہے، اور جب تک کوئی تخلق کو بھی اخلاق اللہ میں داخل نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا۔ اسے چاہیے کہ 11 مہینے اللہ کا حکم مانے نا۔ حکم ماننے والا جو ہے وہ عیب کی معرفت پاتا ہے، عیب سے نہیں نکلتا۔ عیب کی معرفت اور ہے اور عیب سے نکلنا اور ہے۔ یہ عیب سے نکلنے والا وہ ہے کہ اذن اللہ و رسولہ، جسے اللہ اور اللہ کے بندے نبی رسول علیہ السلام نے غنی فرما دیا ہے۔ یہ غنا باتوں سے نہیں آتی، یہ غنا سننے سنانے سے نہیں آتی، یہ غنا تعلیم سے، علم ہونے پر آتی ہے۔ یہ اللہ نبی رسول ہیں جنہوں نے ہمیں تعلیم سے علم کی عطا فرمائی ہے۔ 11 مہینے سرکش شیطان کو قید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ قید کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حرام میں ڈالتا ہے، دھوکے میں ڈالتا ہے، بندہ حرام میں پڑھ کر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اسے قید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایک توبہ کی طرف مسلمان مومن کو لے گیا تھا، حرام میں ڈالا تو اس نے توبہ کی ہے نا، حرام میں غرور تکبر کیا تو اس نے توبہ کی ہے نا۔ 11 مہینے شیطان کی وجہ سے توبہ ہی توبہ مومن کو نصیب ہوتی ہے، اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ سے توبہ کرنے والا کوئی ہو جائے۔ لیکن رمضان میں توبہ وبہ کی بات نہیں ہے، رمضان کی خوشی پر اللہ اسے توبہ دے دیتا ہے۔ اس میں تو بے عیبی کی عطا ہے۔ سرکش شیطان اس لیے بند ہو جاتا ہے کہ جب وہ ہے ہی نہیں، کہ تو اپنے آپ ہی ہے ہی نہیں، کہ تو اپنے آپ ہی ہے، کیسے نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روزہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روزہ ہے، اور اللہ ہی روزے کی جزا ہے۔ جب یہ نہیں کھاتا پیتا تو اللہ بھی نہیں کھاتا پیتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی صفات کے رنگ میں سے رنگنا چاہتا ہے، اس کی چاہت پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کھلاتا پلاتا ہے تو اللہ اپنے حکم کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم مان رہا ہوتا ہے۔ سرکش شیطان کی طرف سے آگے تو کچھ توبہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ہاں ہے نا ہے، توبہ کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ رمضان بڑی دولت ہے جس میں اللہ کی چاہت ہے اور اللہ کا